بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 15 ایڈوربس آف فریکوینسی. آج کے یونٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایڈوربس آف فریکوینسی کیا ہوتے ہیں اور انہیں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. آبزرو دا فالوئنگ ایگزامپلس. یہ جو ایگزامپلس دی ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں. آئی برش مائی ٹیتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دانت مانجتا ہوں. رائٹ, آئی برش مائی ٹیتھ. دوسرے جملے کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے جس کا اضافہ ہم نے کیا درمیان میں, وہ یہ ہے کہ آئی آلویز برش مائی ٹیتھ. سو آلویز جو ہے وہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے, اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کبھی بھی برش کرنا نہیں بھولتے, یعنی کہ آلویز لگانے سے آپ کا جملہ جو ہے اس کے اندر ایک فریکوینسی آ جاتی ہے. ایڈورب آف فریکوینسی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کتنی دفعہ ایک کام کو کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں, کبھی کبھار کرتے ہیں یا اکثر کرتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں آلویز یا آفن یا سم ٹائمز, یہ سب کے سب ایڈوربز آف فریکوینسی ہیں, اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام کتنی دفعہ کرتے ہیں. تو آلویز ایک ایسا ایڈورب ہے, فریکوینسی ہے, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کوئی کام 100% کرتے ہیں. تو وہ آلویز جو ہے وہ ایڈورب آف فریکوینسی ہوا جو کہ 100% ظاہر کرتا ہے. Observe the following sentences please. Selma always drinks tea with lunch. Ali usually drinks tea with lunch. Maria often drinks tea with lunch. Rahil sometimes drinks tea with lunch. Arslan seldom drinks tea with lunch. Kashif rarely drinks tea with lunch. And Tahir never drinks tea with lunch. So یہ تمام کے تمام always, usually, often, sometimes, seldom, rarely اور never سارے کے سارے ایڈوربز آف فریکوینسی ہیں, اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کتنی دفعہ کیا جا رہا ہے. آلویز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور یوزلی جو اس سے کم, آفن اس سے کم. تو یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں. یہی ایڈوربز آف فریکوینسی کا کام ہے. تو آلویز جو ہے وہ 100% کے لیے استعمال ہوگا. پہلی میں ایک بات بتا دوں کہ 100% جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز برٹش کاؤنسل سے آئی ہے یا ایسا ہی کوئی فارمولا یا کوئی اصول ہے. یہ صرف 100% جو لکھا ہے یا پرسنٹیج جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی ہے. کسی اور کتاب میں یہ پرسنٹیج مختلف ہو سکتی ہے. تو آلویز 100%, یوزلی 99 to 90%, often 90 to 75%, sometimes 75 to 25%, seldom 25 to 10%, rarely 10 to 1%, and never it's 0%. So always یعنی ہمیشہ, usually یعنی کہ عام طور پہ, often اکثر, sometimes کبھی کبھار, seldom کم, rarely بہت کم, never یعنی کبھی نہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اردو ترجمے کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے, اور اسی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ کوائٹ کلیئر ہے ساری بات, بہت واضح ہے آپ کے سامنے کہ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے. نیور جو ہے وہ 0% ظاہر کرتا ہے, یعنی آپ کوئی کام کبھی بھی نہیں کرتے. تو یہ سارے کے سارے جو ترتیب بار ہیں سب کے سب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, یعنی یوزلی آلویز سے کم ہے, آفن یوزلی سے کم ہے. تو یہ سب ترتیب بار کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم یہ نظر ڈالتے ہیں اس بات پہ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اور کس جگہ پر ایڈورب آف فریکوینسی کو رکھنا ہے, کون سی جگہ پر رکھتے ہیں جملے کے اندر. عام جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈورب آف فریکوینسی کو سبجیکٹ اور ورب کے درمیان میں رکھا جاتا ہے, یعنی سمپل پریزنٹ ورب کے درمیان رکھتے ہیں. تو اصول یہ ہوا کہ سبجیکٹ پلس ایڈورب آف فریکوینسی پلس سمپل پریزنٹ ورب. تو جملہ دیکھتے ہیں ہم. باب آلویز کمز ٹو کلاس. تو باب جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور کمز جو ہے وہ سمپل پریزنٹ ورب ہے, اور اس کے درمیان میں آلویز آ رہا ہے. تو ایڈورب آف فریکوینسی کی جگہ سبجیکٹ اور ورب کے درمیان میں ہے. میری یوزلی کمز ٹو کلاس. تو یوزلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبجیکٹ یعنی میری اور ورب کمز کے درمیان میں ہے. تو عام طور پہ جو ایڈورب آف فریکوینسی کی جگہ ہے وہ سبجیکٹ اور ورب کے درمیان میں ہے, اور وہ اسی جگہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈوربز آف فریکوینسی جو ہے وہ شروع میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں, وہ درمیان میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں, اور وہ آخر میں بھی آ سکتے ہیں. تو کچھ ایڈوربز آف فریکوینسی مثال کے طور پہ سم ٹائمز ایک ایسا ایڈورب آف فریکوینسی ہے جو کہ شروع میں, درمیان میں اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. تو ہم ایگزامپلس پہ نظر ڈالتے ہیں. سم ٹائمز آئی گیٹ اپ ایٹ 7. تو یہ جو سم ٹائمز آئی گیٹ اپ ایٹ 7 ہے, اس میں سم ٹائمز وہ شروع کے اندر آ رہا ہے, جملے کے شروع میں آ رہا ہے, اور دوسرے جملے میں آئی سم ٹائمز گیٹ اپ ایٹ 7 کے اندر سم ٹائمز درمیان میں آ رہا ہے, جیسے کہ پچھلے اس میں نے آپ کو بتایا تھا. اور تیسری ایگزامپل کے اندر آئی گیٹ اپ ایٹ 7 سم ٹائمز, تو یہاں پر سم ٹائمز یعنی ایڈورب آف فریکوینسی جملے کے آخر میں آ رہا ہے. تو ایڈورب آف فریکوینسی کو آپ شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں, درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں, اور آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ چیز
ہر ایڈورب آف فریکوینسی پر لاگو نہیں ہوتی. جس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے لینگویج کو، آپ کو خود بخود اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ شروع میں کب استعمال کرنا ہے، درمیان میں کب استعمال کرنا ہے، اور آخر میں کب استعمال کرنا ہے.